السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایکچولی میں نے کہا آج آپ کو ذرا بتاؤں تھوڑا سا اپنے بارے میں. جو میں نے پچھلے ویلاگ میں ایکچولی بتایا تھا کہ ایکچولی میں ریسنٹلی میں جاب لیس تھا. تقریباً منیمم تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے تھے. میرا کام نہیں تھا, مجھے کام نہیں مل رہا تھا. ایکچولی میں کوشش کر رہا تھا, تھوڑا ریسٹ بھی لے لیا تھا, لیکن ریئلٹی یہی تھی کہ میں جاب ڈھونڈ رہا تھا. اب سین کچھ ایسا ہے. ایکچولی میں ادھر آ گیا ہوں, ادھر اپنے دوسرے روم سے. بہت گرمی ہے یار, تو میں ادھر آ گیا. میں نے کہا یار تھوڑا سا ادھر ہی بنا لوں اے سی کے نیچے ہی. تو دراصل بات کچھ یوں ہے. ایکچولی یہ میں نے کہا یہ رہا اے سی, ادھر اے سی دکھا دوں کیونکہ بہت. تو یہ ہے کہ چلیں جی. ہاں تو جناب ہوا کچھ اس طرح کہ میں لگا ہوا تھا جاب ڈھونڈنے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا قانون کس طرح ہے. اور کبھی کبھی ہم بہت زیادہ جلد بازی کی وجہ سے, بہت جلدی کی وجہ سے ہم کچھ غلط سٹیپ اٹھا لیتے ہیں. مثال کے طور پر فار ایگزامپل, میں نے ایک دو جگہ میں بڑے پہلے سے نظر رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ جو 2 جابز ہیں نا, اگر یہ مجھے مل گئی تو اس کی سیلری بہت زبردست ہے, دوسرا جو لوکیشن ہے وہ بہت زبردست ہے, اور تیسرا جو اس کی ٹائمنگ ہے نا وہ بڑی مست ہے. اب دیکھ, کیونکہ یہ میری پریڈکشنز تھی, یہ سب کچھ میں نے اکاؤنٹ بھی کیا, اس کے سب اکاؤنٹیبلٹی کر کے سب کچھ کرو کے میں نے کہا یار یہ بیسٹ ہے, بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. یہ دونوں جو لوکیشنز تھی میری جاب کے لیے نا, میں نے کہا یہ بہت بیسٹ ہے. تو یار کچھ یوں ہوا کہ کرنی تو اللہ کی نہیں, کرنی ہے اپنی ہی کرنی ہے. تو کیونکہ جب یہ دونوں جو میرے ہاتھ سے چلے گئے اور ایسے چلے گئے نا, لائک فار ایگزامپل اس میں سے ایک مجھے انٹرویو کے لیے بھی بلایا. آپ بلیو کریں گے یا نہ کریں گے, میں اتنا اس کے لیے بےتاب تھا. لیکن اسی دن میری انگلی میں تھوڑی سی وہ آ گئی ہے. میرا جو نیل تھا نا وہ تھوڑا سا لگ گیا تھا, جس کی وجہ سے اس میں پین آیا. پھر اگلے دن اس سے بلیڈنگ ہو گئی تھوڑی سی. تو پھر تو میرا جانا امپاسبل تھا, کیونکہ وہ سفر پڑا تھا اور میں پبلک ٹرانسپورٹس میں کرتا ہوں, تو کم از کم 2 بسیں چینج کرنی تھی. تو یار وہ ہاتھ سے نکل گیا. پھر اس کی وجہ سے میں بہت خفا تھا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا, اتنا زبردست چانس. اور کیونکہ وہ لوگ بہت بیزی لوگ ہوتے ہیں, کمپنی بہت بڑی ہے, تو اس نے بولا ہم سیکنڈ انٹرویو کے لیے ہم ارینج کریں گے, پھر ہم آپ کو بتا دیں گے. لیکن میں نے بہت کوشش کی, لیکن اس نے بولا کہ سوری ایکچولی یہ اور وہ اور نو ویکینسیز ہیں, وی ٹرائی اور بیسٹ. بات نہیں ملا, کیونکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا وہ مل جاتا ہے کہ بھائی نہیں اس نے ایکسکیوز کیا, تو مے بی دیٹس دا ریزن. لیکن مدعے کی بات یہ ہے کہ اب وہ دونوں جاب چلی گئی, جس سے میری امید تھی, جس سے مجھے نظر آ رہا تھا کہ ہاں یہ ریئلٹی بھی تھی, مطلب یہ رائٹ بھی تھا کہ ادھر ویکینسیز بھی اویلیبل تھی. اب یہ دونوں جاب بھی چلی گئیں. اب میں بیٹھ گیا. دوسرا آپ کو پتہ ہے میرے فیوریٹ, مجھے انٹرویو کال بھی آئی تھی, وہ بھی میں نے مس کر دیا. اب یہ کتنا دکھ مجھے ملا, کتنی تکلیف مجھے ملی, اس کا اللہ کو ہی پتہ ہے. میں خفا تھا, پریشان تھا کہ یا اللہ میرے پاس جاب نہیں ہے, پھر اوپر سے رینٹ آئے گا, میں کسی اور کنٹری میں رہ رہا ہوں, بڑا ایشو ہو جائے گا. تو اب اللہ کا کمال دیکھیں, مجھے تقریباً 1 مہینے بعد جب میری بہت حالت خراب ہو گئی, مجھے ایک ایسی جگہ سے کال آئی نا کہ مجھے اس جگہ سے ایکسپیکٹ نہیں تھا. لیکن نہ میں نے, ہاں یہ بات سے کہ میں نے سیریز بہت جگہ میں گرائی تھی, بہت جگہ میں ڈراپ کی ہوئی تھی, لیکن آپ یقین کریں ایک ایسی جگہ سے ان ایکسپیکٹڈ کال آئی انٹرویو کے لیے. میں جب انٹرویو کے لیے گیا, ان لوگوں نے حالانکہ میری ویزا بھی ایکسپائر ہو گیا تھا, اس پہ گریس پیریڈ ہوتی ہے جس میں پلنٹی ہوتی ہے, وہ بھی گزر گئی تھی, مجھے پلنٹی بھی لگ گئی تھی. اس کمپنی نے بولا کچھ بھی ہے آپ جلدی جوائن کر سکتے ہیں. میں نے کہا آف کورس میں گھر بیٹھا ہوں, میں بالکل کل آ سکتا ہوں, بلکہ آپ بولے تو ابھی بھی کر سکتا ہوں. تو اس نے بولے بالکل ٹھیک ہے, ہم آپ کو 2-3 دن میں ویزا اپلائی کرتے ہیں, آپ پلیز جلدی جوائن کریں. تو مطلب ان لوگوں نے جلدی میرا ویزا بھی ٹھیک کروایا, مجھے جلدی کام پہ بھی بلا لیا, مجھے جو ہیڈ ایک تھا, جو ٹینشن تھی وہ بھی ہو گئی. جو تیسری مین بات اس میں ہے نا,
وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھ کبھی کبھی ہم جو چاہتے ہیں نا وہ ہمارے لیے ڈینجرس ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ اس کمپنی میں میرے دوست بھی تھے، اور پھر میں جب اس نیو کمپنی میں گیا تو مجھے اس کا بھی پتہ چل گیا. ابھی نیو کمپنیز میں جو نیو کمپنی میں میں ہوں نا، ایک تو اس کا انوائرمنٹ بزی ہے، لیکن ایک انوائرمنٹ بالکل میری طرف فرینڈلی لوگ ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو کچھ چیز کی ضرورت ہو تو وہ لازم آئیں گے، آپ کو جلدی پکڑیں گے. یہ بات سے تھوڑی سیلریز اس کے مطابق کم ہے، دیٹس نو ڈاؤٹ. لیکن جو انوائرمنٹ مجھے چاہیے نا، جو اسکیجول ان لوگوں کا ایک ہی اسکیجول ہے بس، مطلب آفٹر نون سے اسٹارٹ ہوتا ہے مڈ نائٹ تک. کیا اسکیجول ہے، میرا فیوریٹ اسکیجول ہے. ٹائمنگ اچھی ہے، وہ لوگ خود ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں میرے گھر سے تھوڑا 2-3 قدم دور، وہ سب کچھ دے رہے ہیں. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو وہ کمپنی تھی نا جو پہلے میرے دل میں تھی، اس میں جو میرے دوست ہیں وہ بولتے ہیں یار ہم تو مر گئے، ٹھیک ہے سیلری زیادہ ہے لیکن نہ ہمارے مطابق ٹائمنگ ہے، کلوزنگ بھی کرو پھر اگلے دن صبح دوبارہ آؤ. مطلب سارا سسٹم گڑبڑی ہے، ادھر پولیٹکس بھی چل رہی ہے، کوئی تمہارا کیئر نہیں کرتا ہے. یہ وہ مجھے بہت پہلے سے بھی پتا تھا، لیکن سیلری بہت زیادہ تھی تو اس لیے میرے اندر جو لالچ تھی نا وہ تھی. لیکن اللہ جو ہے نا، اس لیے میں بولتا ہوں کبھی کبھی یار اللہ کو ویٹ کرنا چاہیے. اللہ جو ہمارے لیے سوچتا ہے نا، آپ امیجن نہیں کر سکتے یار. آج بھی میں جو بول رہا ہوں کہ شکریہ اللہ کا، بہت بہت بڑا کرم ہے. اگر یہ اللہ نہ کرتا نا تو میں پتہ نہیں کہاں جاتا یار. ہمیشہ غلط ڈیسیجنز لیے، ہمیشہ جلد بازی کی، ہمیشہ کسی کی نہیں سنی، ہمیشہ بس اپنی نفس کی سنی، لوگوں کی سنی. لیکن ایک اللہ ہے جو بن سنے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تیرا نیچر کیا ہے، تو کیسا آدمی ہے. تو قسم خدا کی پلیز جب آپ لوگوں کو کچھ پرابلمز آتی تھوڑا صبر کر لیا کریں، تھوڑا ویٹ کر لیا کریں. کچھ مسئلہ آتا ہے، کچھ تکلیف آتی ہے، تھوڑا سا ویٹ کر لیں، صبر کر لیں. اللہ بہت بڑا پلانر ہے یار. اللہ جو پلان کرتا ہے نا اس کو اپنے بندے کو اتنا پتہ ہے نا یار. اس نے بنایا ہے ہمارے نس نس کو. میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بتا رہا ہوں لیکن جو اندر میری فیلنگز ہیں نا میں نہیں بتا سکتا کتنا الحمدللہ یا اللہ. واللہ میں کبھی زندگی میں سوچ نہیں سکتا کہ ایسی جگہ پر مجھے ملے گی. اس لیے میں بزی بھی تھا اس وجہ سے، تو لاگس تھوڑا سا ویلاگس مشکل بن رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں. لیکن یہ بہت ضروری ہے یار، اللہ سے رابطہ، اللہ کے پلان کا انتظار کرنا مشکل نہیں. آپ میں وہی بولنا، میں بھی ساتھ میں حرکت کر رہا تھا، لیکن کوئی چیز جب ہاتھ سے چلی جائے نا کتنی قریب کیوں نہ ہو، لیکن اس میں بہت بڑا خیر ہوتا ہے، اس میں اللہ کا بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے. اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ بھئی ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے. قسم سے یار کون ہے یہ لوگ، کہاں سے؟ دیکھیں نا یہ ایک بات ہے نا. ایک جگہ میں خود جاتا ہوں، لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر ہائر کریں مجھے، لے لیں سر، میں بہت ٹائم سے جاب لیس ہوں. بولتے ہیں اوکے اوکے ویٹ آئی ول لیٹ یو نو، اوکے اوکے آپ بیٹھ جائیں. یہ انٹرویو 3 انٹرویوز ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد آفر لیٹر نہیں دے رہے ہیں. سر ہم نے سلیکٹ کیا. میں کتنے آپ کو میسیجز دیکھا ہوں، سر یہ ابھی اپریل میں کھل جائے گا، یہ سر جون کے فرسٹ میں کھل جائے گا، ویٹ کریں. بھائی 2 مہینے، ایک مہینے، 4 ہفتے، کچھ رزلٹ نہیں. لیکن جب اللہ نے میرے لیے ایک چیز مقصد کر دی، ایک چیز ریڈی کر دی، تو خود ان لوگوں نے بلایا، ود ان فیو سیکنڈز پاسپورٹ لے لی، ود ان فیو سیکنڈز ویزا مار دیا، ود ان فیو سیکنڈز میں کام پہ بھی شروع ہو گیا. ریئلی ود ان فیو ڈیز. کیونکہ یہ اللہ کا مال ہے. اللہ جو چیز کرے گا نا، جب ایک بار وہ راستہ کھول دے پھر کوئی بند نہیں کر سکتا. اور قسم خدا کی جب ایک بار وہ راستہ بند کر لے تو کوئی کھول نہیں سکتا. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ جو نا امیدی ہے، اور یہ ساری نا امیدی میں ہمیشہ بار بولتا ہوں کہ سب سے مین ریزن جلد بازی. ہم انسان ہیں لیکن نو ڈاؤٹ ہم جلد بازی کرتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں. لیکن مین بات وہی ہے کہ ہمارے دماغ میں، اگر ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھی رہے کہ بھئی تھوڑا سلو ہو جاؤ، مشکل نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ. میں یہی بات کرتا تھا کہ یار میں اس حالت میں بھی جب مجھ سے وہ انٹرویو چلی گئی تو کم از کم میں یہ بولتا تھا کہ یا اللہ تو میرے ساتھ ہے. اللہ اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو پھر مجھے بھی منظور نہیں. وہ ڈاکٹر صاحب ایک سر بات بولتے تھے ایک شاعر کے بارے میں کہ اللہ تجھے منظور نہیں تو پھر مجھے بھی منظور نہیں. تو یہ قسم خدا کی یہ بات
ڈال دیں. میں کہتا ہوں آپ جب اللہ سے امید رکھیں گے, اتنی بڑی ذات سے آپ امید رکھیں گے اور وہ آپ کو خوار کر دے گا. اور یہ صرف فرسٹ ٹائم میں جب کورونا میں تھا اس میں بھی یہی چیز ہوا تھا. ہم اللہ کو بھول چکے تھے, ہم اپنے کانٹیکٹس کے بارے میں سوچ رہے تھے, کوئی کام نہیں آیا. 8-9 months جاب لیس رہے, دبا کے رویا دھویا, یہ دیواریں پٹکی. ہم نے کہا یہ کیا ہوا یار, ہم کیا سوچ رہے تھے, ہوا کیا. تو اللہ جب سامنے آیا نا, اللہ نے ہمارے لیے ادھر بھی کمال دکھا. لیکن ہم بھول جاتے ہیں, ہم اللہ کے احسان بھول جاتے ہیں, ہم اللہ کی بہت بہت بڑی بڑی چیزیں بھول جاتے ہیں. اللہ ہمیں ہر ایک ایج پہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں, ہر ایک ایج پہ, ہر ایک سٹیپ پہ, ہر ایک قدم پہ اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ بولتا ہے ٹینشن نہ لیں. وہ جو آنسر کی بات ہے, اللہ جو ہے نا ادھر ادھر نہیں ہے, وہ ہمارے دلوں میں ہے. قسم خدا کی یہ ریئلٹی, اللہ ہمارے اندر رہتا ہے. کہتے شارک سے زیادہ قریب ہے, تو اور آپ کو کیا چاہیے یار. تو اللہ بہت قریب ہے, اس کی طرف توجہ ہو جائے, اس کی طرف دیکھیں, اس کی طرف مانگیں, اللہ سے بہت بہت مانگیں. اللہ, میں ایک بار پھر سے اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ یا رب العالمین, الحمدللہ. اس کے لائق تو میں ہوں ہی نہیں. میں ہمیشہ آپ کو دھوکہ دیا, میں نے ہمیشہ آپ کی طرف اس دنیا کو ترجیح دی, دنیا سے محبت کی, دنیا کو ہمیشہ آپ کے اوپر رکھا, زیادہ زیادہ کمایا, دنیا کی طرف ہی دوڑا. پھر بھی اللہ نے بولا میں تمہیں دوں گا. کیونکہ یار وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے نا, اللہ ہم لوگوں کی طرح نہیں سوچتا ہے. ہم کسی کو 1 2 3 4 مرتبہ دگا, میں کہتا ہوں 1 2 مرتبہ بھی دگا دے دیا نا, وہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھے گا. لیکن اللہ کی ذات بہت ڈفرینٹ ہے. وہ ہمیشہ واپس آئے گا, وہ ہمیشہ ہمیں واپس لے کے آتا ہے, وہ ہمیشہ ہمارا رخ موڑ لیتا ہے کہ مت جاؤ اس طرف. یہ جو چینجز ہماری لائف میں آتی ہیں, یہ سب اللہ کا کمال ہوتا ہے. اللہ کو پتہ کہ آگے یہ بہت بڑے گڈھے میں گرنے والا ہے, یہ اپنی زندگی تباہ کر دے گا. اور ہم تباہ کرتے ہیں دن بدن, یہ سوچے کہ بھئی یہ کماؤں گا, وہ کماؤں گا, ڈبل پیسے لوں گا, یہ چال چلوں گا تو اور کمال ہو جائے گا. کیونکہ ہماری تو حوث ادھر ہی ہے نا. تو پلیز یہ بس ایک میسج کرنا تھا کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے, مجھے جاب مل گئی, میں اسٹارٹ ہو چکا ہوں تقریباً, یہ میرا 1 ہفتہ بھی ہو گیا. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں, آپ کی دعائیں بہت ضروری ہیں. تو تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.